محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، الدرس السادس عشرہ کے پچھلے دو اسباق میں ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا استعمال سیکھ لیا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ کچھ مرکب توصیفی کے مثالیں پڑھیں گے تاکہ مزید مرکب توصیفی کا استعمال پختہ ہو اور ہمیں اس میں مہارت حاصل ہو۔ تو یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے بطور صفت۔ سمین، موٹا، اور اس کا مؤنث ہے سمینۃ، موٹی۔ سمین، موٹا مذکر یا مرد۔ سمینۃ، موٹی مؤنث یا عورت۔ نحیف، کمزور مذکر، اور نحیفۃ کمزور مؤنث۔ نحیف یہ مذکر ہے اور اس کا مؤنث ہے نحیفۃ۔ متوسط، درمیانہ، یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا مؤنث ہے متوسطۃ۔ متوسط، درمیانہ مذکر یا درمیانہ مرد۔ متوسطۃ، درمیانی مؤنث یا درمیانی عورت۔ ھذا ولد سمین، ھذا یہ اسم اشارہ ہو کر یہاں پر مبتدا ہے۔ ولد سمین یہ مشار الیہ ہو کر یہاں پر خبر ہے، جبکہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ مشار الیہ یہاں پر مرکب توصیفی ہے۔ ولد یہ موصوف ہے اور سمین یہ صفت ہے۔ پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر موصوف کا۔ ولد سمین، ایک موٹا لڑکا۔ اور جب اس جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ سیدھا کرتے ہیں، پہلے مبتدا کا اور پھر خبر کا۔ ھذا ولد سمین، یہ ایک موٹا لڑکا ہے۔ ھذا مبتدا اور ولد سمین مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا ولد نحیف، ھذا مبتدا، ولد موصوف، نحیف صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا ولد نحیف، یہ ایک کمزور لڑکا ہے۔ وھذا متوسط، اور یہ درمیانہ ہے۔ ھذہ حرۃ سمینۃ، یہ ایک موٹی بلی ہے۔ پہلے مذکر کا استعمال تھا سمین اور نحیف اور متوسط، اب مؤنث کا استعمال کر رہے۔ سمین کا مؤنث ہے سمینۃ، نحیف کا مؤنث ہے نحیفۃ، اور متوسط کا مؤنث ہے متوسطۃ۔ پہلے دیکھیے چونکہ مذکر آیا تھا تو اس کے لیے اسم اشارہ مذکر لایا گیا، اور اب چونکہ مؤنث آیا ہے تو اسم اشارہ بھی مؤنث لایا گیا۔ ان باتوں کا خوب خیال رکھیے۔ ھذہ حرۃ سمینۃ، یہ ایک موٹی بلی ہے۔ ھذہ حرۃ نحیفۃ، یہ ایک کمزور بلی ہے۔ وھذہ متوسطۃ، اور یہ درمیانی ہے۔ ھل انت سمین، یہ کچھ سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ ھل کلمہ استفہام، انت مبتدا، سمین خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ ھل انت سمین، کیا تو موٹا ہے؟ لا، نہیں، بل انا، بلکہ، انا میں، متوسط درمیانہ ہوں، نہیں بلکہ میں درمیانہ ہوں۔
لا حرف نفی ہے اور بل جو ہے یہ حرف اضراب ہے۔ انا متوسط، میں ایک درمیانہ ہوں۔ لا بل انا متوسط، نہیں بلکہ میں ایک درمیانہ ہوں۔ حل زمیلک نحیف، کیا تیرا دوست کمزور ہے؟ لا نہیں، بل ہوا سمین، بلکہ وہ موٹا ہے۔ زمیلک مرکب اضافی ہو کر مبتدا، نحیف خبر۔ زمیلک میں زمیل مضاف اور کاف ضمیر مخاطب، یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، پہلے مضاف الیہ کا اور پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ زمیلک تیرا دوست، نحیف کمزور ہے، تیرا دوست کمزور ہے۔ اور جب اس کے شروع میں کلمہ استفہام لایا گیا تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا، حل زمیلک نحیف، کیا مضاف الیہ کا ترجمہ، کیا زمیلک تیرا دوست، یعنی پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا پھر مضاف کا، کیا تیرا دوست نحیف کمزور ہے، کیا تیرا دوست کمزور ہے؟ لا نہیں، بل ہوا سمین، بلکہ وہ موٹا ہے، یہ جواب استفہام ہے۔ ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ وتلک زینب، اور وہ زینب ہے۔ ہما طفلتان، وہ دونوں بچیاں ہیں۔ جب کسی عبارت میں ایک مرتبہ اسم ظاہر آ جائے اور ابھی اسم ظاہر کا ذکر ختم نہیں ہوا ہو بلکہ اس کا ذکر جاری ہو تو پھر بار بار دوبارہ اسم ظاہر کو نہیں لایا جاتا بلکہ اس کے لیے کوئی ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہاں پر فاطمہ اور زینب یہ دونوں اسم ظاہر ہے، تو چونکہ یہ تثنیہ ہے اس لیے ان کی طرف تثنیہ کی ضمیر لوٹائی گئی۔ ہما طفلتان، وہ دونوں بچیاں ہیں۔ ہذہ فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے۔ وتلک زینب، اور وہ زینب ہے۔ اب جب ان کا تذکرہ جاری ہے تو ان کا نام دوبارہ نہیں لیا جا رہا بلکہ ان کے لیے ضمیر لوٹائی جا رہی ہے۔ ہذہ ہما طفلتان، وہ دونوں بچیاں ہیں۔ فاطمہ طفلۃ، فاطمہ ایک بچی ہے۔ فاطمہ طفلۃ متوسطۃ، اس کی صفت بھی آ رہی ہے۔ فاطمہ طفلۃ متوسطۃ، فاطمہ ایک درمیانی بچی ہے۔ وزینب طفلۃ نحیفۃ، اور زینب ایک کمزور بچی ہے۔ آج کے لیے ہم یہی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔